رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 5000 سال قبل اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا مانگی تھی، اس دعا کی قبولیت کا وقت اب آ چکا تھا۔ نیز جس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو وہاں اس ویران و سنسان مقام پر چھوڑا تھا، اس مقصد کی تکمیل کا وقت اب آ پہنچا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جس سال عام الفیل کا واقعہ پیش آیا، اسی سال اس واقعے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد شہر مکہ میں آباد خاندان بنو ہاشم میں آمنہ کے لال یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ موسم بہار کی ایک صبح اس مبارک شہر میں ایسا پھول کھلا جس نے اپنی مہک اور خوشبو سے سارے عالم کو معطر کرنا تھا۔ ایک ایسا آفتاب جگمگایا جس نے اپنی روشنی سے تمام کائنات کو بقائے نور بنانا تھا۔ رشد و ہدایت کا ایک ایسا دریچہ کھلا جس نے اس سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنی تھی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر من جانب اللہ متعدد اشارات بشارات کا ظہور ہوا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت سے چند روز قبل خواب میں بہت بڑی روشنی دیکھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بہت بڑا نور دیکھا جس سے اطراف کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس کے علاوہ بعض عجیب و غریب حالات و حوادث اور غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً اس وقت دنیا کی عظیم الشان اور انتہائی طاقتور مملکت یعنی فارس کے سب سے بڑے آتش کدے میں مسلسل 1000 سال سے روشن آگ جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اچانک بجھ گئی۔ کسرائے شاہ فارس کے عظیم الشان اور فلک بوس محل کی چند برجیاں اچانک ٹوٹ کر نیچے گریں اور زمین بوس ہو گئیں۔ یہ سب کچھ در حقیقت اس بات کے غیبی اشارے تھے کہ اس نامولود کو اللہ عز و جل کی جانب سے جو دین عطا کیا جائے گا وہ بہت جلد مشرق و مغرب میں ہر جگہ چھا جائے گا، اور کیسر و کسرا کی عظیم الشان سلطنتیں عنقریب اس کے قدموں میں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے اپنے لخت جگر کو چند روز تک خود دودھ پلایا۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے یہ خدمت انجام دی، اور اس کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو سعید سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ نے کے حصے میں آیا۔ دراصل مکہ کے شرفا میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیرخوار بچوں کو کچھ عرصہ کے لیے گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے تاکہ شہر کے آلودہ ماحول سے دور صاف ستھری اور خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور اس کی نشو و نما بھی اچھی ہو۔ نیز یہ کہ شہر میں چونکہ بیرونی لوگوں کی بکثرت آمد و رفت رہا کرتی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ مسلسل اختلاط اور میل جول کی وجہ سے زبان بھی خالص نہیں رہتی اور لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا ہے، جبکہ گاؤں والوں کی زبان خالص ہوا کرتی ہے اور اس میں دوسری کسی زبان کی ملاوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی حسب دستور اپنے لخت جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئیں، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد شہر میں گھوم پھر کر سبھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ گود لے لیا، جبکہ حلیمہ کو کوئی بچہ گود نہ مل سکا۔ البتہ ایک یتیم بچہ تھا جسے کسی عورت نے محض اس وجہ سے اپنانا قبول نہیں کیا تھا کہ اس یتیم بچے کو گود لے کر شاید کوئی معقول معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے، اور پھر یتیم بھی ایسا کہ جس نے باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہوں، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہیں مل سکا تھا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ بادل نخواستہ اسے گود لے لیا۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حلیمہ رنجیدہ اور دل برداشتہ تھیں اور اس چیز کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھی، انہیں کیا خبر تھی کہ بظاہر تو یہ ناکامی تھی، لیکن ایسی ناکامی پر ہزاروں کامیابیاں قربان ہو جائیں۔ حلیمہ خود بھی
لاغر اور فاقہ زدہ تھیں، لہٰذا بقول ان کے اپنے شیرخوار بیٹے کو کبھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس در یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اسے اپنا دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہا، اور تب حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو پہلی بار اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ یہ بات حلیمہ اور اس کے شوہر کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک اونٹنی بھی اس سفر میں ہمراہ تھی، وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھیں اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے بھی خوب زیادہ دودھ دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے اس روز خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ اسی طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ خوراک، غرض یہ کہ ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بہتری اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ خود حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران بھی تھے اور بہت زیادہ خوش بھی، حتیٰ کہ ایک روز حلیمہ کے شوہر نے انہیں کہا کہ حلیمہ یقین کرو باخدا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم یہ جو بچہ لائی ہو یہ انتہائی مبارک ہے۔ اس پر حلیمہ نے برجستہ جواب دیا باخدا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور یوں حلیمہ سیدہ اور ان کے افراد خانہ کو اس در یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک و احساس ہوا، اور وہ اس کی بدولت فیوز و برکات کا اپنی کھلی آنکھوں سے مسلسل مشاہدہ بھی کرتے رہے اور خوب مستفید بھی ہوتے رہے۔ 2 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ حلیمہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان کی آغوش سے واپس چلا جائے، لیکن مدت رضاعیت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا بادل نخواستہ وہ اسے اس کی والدہ کے پاس مکہ شہر لے گئیں۔ بچے کی والدہ نے اپنے لخت جگر کی اتنی اچھی صحت دیکھی تو انتہائی خوش ہوئیں۔ ماں کی یہ خوشی دیکھ کر حلیمہ نے موقع مناسب سمجھا اور ڈرتے ڈرتے کہا آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ گاؤں کی صاف ستھری فضا میں بچے کی صحت کتنی عمدہ ہے، لیکن اب مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہاں شہر میں اس کی صحت خراب ہو جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو مزید کچھ عرصہ کے لیے واپس اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ بی بی آمنہ دیکھ ہی چکی تھیں کہ بچے کی صحت خوب عمدہ ہے اور وہاں کی آب و ہوا اس کو خوب موافق آئی ہے۔ نیز انہوں نے اپنے لخت جگر کے لیے حلیمہ کا جب یہ جذبہ اور پیار بھی دیکھا تو وہ مسکرائیں اور مزید کچھ عرصہ کے لیے بچے کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ حلیمہ اس بچے کی واپسی پر بہت خوش تھیں۔ انہوں نے اس کو اپنے پاس مزید 3 سال رکھا۔ ایک روز نہایت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے حلیمہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ ہوا یہ کہ یہ بچہ ایک روز جب گاؤں کے دوسرے ہم عمر بچوں کے ہمراہ کھیل کود میں مشغول تھا کہ اچانک وہاں کوئی اجنبی نمودار ہوا اور اس نے بچے کو زمین پر لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا۔ دوسرے بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچے اور بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ قدرے بدلا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ اجنبی شخص جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے وہاں آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا اور اس میں سے سیاہ نقطے کی مانند جمے ہوئے خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی اس حصے کو دل سے نکال کر پھینک دیا تاکہ شیطان کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب نہ آ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اس میں ایمان و حکمت کا جوہر بھرا اور پھر اسے اسی طرح جوڑ کر سینے میں اس کے مقام پر رکھ دیا۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک قسم کا روحانی آپریشن اور سامان عصمت تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے حلیمہ سیدہ بہت گھبرا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔